بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی، آج ہمارا درس نمبر 93 ہے۔ 92 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ تو باب چل رہا تھا حج اور عمرہ کی فضیلت کے متعلق۔ پچھلے 2 دروس میں ہم نے حج اور عمرہ کی فضیلت کو بیان کیا، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث سنیے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کی ایک زبان ہے اور اس کے 2 ہونٹ ہیں۔ اس نے شکایت کی، مطلب اس نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا یا مالک یا خالق یا کریم رب، میرے ہاں آنے والے اور میری زیارت جو کرتے ہیں وہ لوگ تھوڑے ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ جب یہ اس نے عرض اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کی تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اللہ فرماتا ہے میں انسانوں کو پیدا کروں گا جو خشوع خضوع والے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے، اور وہ تیری طرف، مطلب اے کعبہ، وہ تیری طرف یوں لوٹیں گے جس طرح کبوتری جو ہوتی ہے وہ اپنے انڈوں کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک جل جلالہ نے اس کعبہ شریف کو عظمت و مقام سے نوازا ہے۔ اور آگے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ کریم جل جلالہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر یا تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوتا ہے تو سورج جو ہوتا ہے وہ اس کے گناہوں سمیت غروب ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو ہوتا ہے احرام باندھنے والا اور تلبیہ کہنے والا وہ گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ ایک طویل حدیث جس میں وہ تمام معاملات اور ارکان جو حج اور عمرہ کے اندر ادا کی جاتے ہیں تو اس پر جو ثواب اور فضل و کرم اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، تو یہ روایت سنیے گا۔ ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مقام منا کے اندر، منا کی مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مجلس لگی تھی۔ اصحاب رسول کی معیت میں حضور بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پھر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا تو انصار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا اور ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کیا ہوئے؟ حاضر ہوئے۔ دونوں شخص تھے، ایک انصاری تھا اور ایک ثقیف قبیلے کے ساتھ تھا۔ دونوں نے آ کر کیا کیا؟ سلام کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر۔ پھر ان دونوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ دریافت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو اس بارے میں بتا دوں جس کے متعلق تم سوال کرنا چاہتے ہو۔ یہ تھا حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کہ سوالات ان کے ابھی تک قلوب و اذہان کے اندر تھے، لیکن حضور نے کہا تم بتاتے ہو یا میں خود بتا دوں کہ تم نے کیا سوالات کرنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ہوا؟ ان دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ارشاد فرما دیجئے۔ تو ثقفی نے انصاری سے کہا تم سوال کرو۔ ایک قبیلے کے شخص نے دوسرے سے کہا یار تو پہلے کیا کر، سوال کر۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ارشاد فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم اپنے گھر سے نکل کر بیت الحرام کی نیت سے روانہ ہونے کے بارے دریافت کرو، سوال کرو۔ تم اس لیے آئے تھے نا یہی سوال پوچھنے کے لیے، تو تمہیں اس بیت الحرام کی طرف، گھر سے بیت الحرام کی طرف جانے پر کیا اجر و ثواب ملنا تھا، یہی سوال تم پوچھنے کے لیے میری بارگاہ میں آئے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے خود آگے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا طواف کے بعد
2 رکعت جو ادا کی جاتی ہیں اس پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے، یہی پوچھنے آئے ہو نا تم میری بارگاہ سے۔ اور آگے تم صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگائے جاتے ہیں جو بی بی حاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائے تھے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے، یہی تم پوچھنے آئے تھے نا میری بارگاہ میں۔ عرفہ کے شام تمہارے وقوف کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہو نا کہ وہاں مقام عرفات میں ٹھہرنے پر کیا ثواب ملتا ہے، یہی تم پوچھنے آئے تھے نا۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، اس پر کیا ثواب ملتا ہے، تم یہی پوچھنے آئے تھے نا میری بارگاہ کے اندر۔ قربانی کے بارے میں تم سوال کرنا چاہتے ہو نا کہ قربانی کرنے پر اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیز واپسی کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو۔ اس شخص نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں واقعی انہی چیزوں کے متعلق ہم سوالات کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کہ اگر کوئی شخص گھر سے چلتا ہے، سوالات اپنے قلوب میں رکھتا ہے اور یہ وہ سوچتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ سوالات حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوالات پوچھنے سے پہلے سوالات بھی بتاتے ہیں اور ان کو جوابات بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اب سنیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بیت الحرام کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی جو قدم رکھتی ہے، جو بھی قدم اٹھاتی ہے، تو اللہ پاک جل جلالہ اس کے بدلے میں ایک نیکی جو ہوتا ہے وہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اونٹنی کا جو قدم اٹھتا ہے اس کے بدلے اللہ ایک تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری خطا کو مٹاتا ہے، اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جہاں تک ہے تعلق طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کا، فرمایا تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، فرمایا ان کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ جتنا ان کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے پہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، فرمایا اتنا ثواب اللہ پاک اس شخص کو عطا فرمائے گا، فرمایا جو طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔ فرمایا جہاں تک تعلق ہے نا تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا، چکر لگانے کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جتنا ثواب اللہ پاک جل جلالہ 70 غلام آزاد کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، فرمایا اتنا ثواب اللہ اس شخص کو عطا فرمائے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرے گا، سعی کرتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں تک تعلق ہے عرفہ کی شام میں وہاں پر وقوف کرنے کا، ٹھہرنے کا، تو سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور تم لوگوں کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے فخر اظہار فرماتا ہے، میرے بندے بکھرے ہوئے بال لے کر میری خدمت کے اندر دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، وہ میری جنت کی امید رکھتے ہیں۔ تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذرات جتنے ہوں یا بارش کے قطرات جتنے ہوں، اللہ فرماتا ہے میں سب کے گناہ معاف فرما دوں گا، میں سب کی بخشش فرما دوں گا۔ ریت کے ذرات یا بارش کے قطرات کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوئے، لیکن مقام عرفات میں جو ٹھہرا جاتا ہے اس میں اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے خاص فضل مسلمانوں پہ، اہل ایمان پہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے گناہ کیا کرتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ اور آگے رب کیا فرماتا ہے، فرمایا میرے بندو جب تم واپس جاؤ گے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری کیا کر دے گا، بخشش فرما دے۔ یہ ہے کرم بالائے کرم۔ اس دھرتی پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہر خطے پہ، ہر ہماری آنے والی ساتھ پہ اس اللہ کریم جل جلالہ کے کتنے فضل و احسانات ہم پر ہوتے ہیں، اس کا کوئی شخص کائنات کے اندر اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پھر یہ بھی کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کنکریاں مارو گے نا، فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو نا اللہ اس پہ کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے
ہر ایک کے عوض مطلب ہر کنکری کے بدلے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک کبیرہ جو گناہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک جل جلالہ معاف فرماتا ہے۔ اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے کہ قربانی کرنے پہ اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو یہ تمہارے پروردگار رب کی بارگاہ میں سنبھال کر رکھ لی جائے گی۔ اور جہاں تک تمہارے سر کو منڈوانے کا تعلق ہے تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے بال منڈوائے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک اللہ تمہاری برائی کو مٹا دیتا ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے تمہارے اس کے بعد بیت اللہ کے طواف کرنے کا تعلق ہے تو فرمایا جب تک تم طواف کرتے رہو گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ایک فرشتہ آئے گا وہ اپنے دونوں ہاتھ تمہارے کندھے کے اوپر رکھ کر کہے گا، فرشتہ کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا کہے گا، او بندہ مومن اپنے عمل نئے سے شروع کیجیے، اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ کرم ہوتا ہے جب ہم اس امید کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دنیا داری حاجی کلوانا، اپنی کیا کہتے ہیں سخاوت کا اظہار کرنا، یہ لوگ ہمیں سخی کہیں یہ بلے بلے ہو جائے، یہ کہ جی وہ دیکھو جی خاندان کے اندر فلاں شخص نے بڑے حج کیے بڑے عمرے کیے، یہ مقصد نہ ہو۔ جب ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو کہ ہم نے اس پاک بارگاہ کی حاضری دینی ہے کہ کریم رب ہم پر راضی ہو جائے، جب مقصد یہ ہوگا تو پھر یہ اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے ملنے والے ثمرات فضل و کرم ہمیں ضرور نصیب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا سینہ بھی ان سے مستفیض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کرنے کے لیے نکلے اور راستے کے اندر فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک اللہ اس شخص کو ثواب حج کا عطا فرمائے گا جو اس کی راہ کے اندر بارگاہ کے اندر حج کے لیے جائے اور راستے کے اندر کیا ہو جائے فوت ہو جائے۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جل جلالہ طواف کرنے والے لوگوں پر فخر اظہار فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فخر اظہار فرماتا ہے اللہ ان لوگوں پر جو کیا کرتے ہیں طواف کرتے ہیں۔ اور آگے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بیان کرتے ہیں ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عرفہ میں وقوف کیے ہوا تھا، وہ اپنی سواری سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ انتقال کر گیا، وہ شخص فوت ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے فرمایا اس سے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے کیا دیا جائے غسل دیا جائے، اور اسے اس کے 2 کپڑوں کے اندر کفن دینا، اور اس کے سر کو نہ ڈھانپنا، اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا شان اللہ کریم جل جلالہ نے اس شخص کو عطا فرمائی ہے جو مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور راستے کے اندر کیا ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ پھر آگے سنیے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، مطلب جو 700 گنا تک اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے جو 1 درہم 700 کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان، کیا مقام اللہ کریم جل جلالہ نے اس شخص کو عطا فرمایا جو اس کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حج و عمرہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد سنیے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ سے جو مانگے اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، وہ جو دعا کریں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اگر وہ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ ان کی گناہ معاف فرماتا ہے۔
اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اشخاص حج ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، وہ جو اللہ سے مانگے اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اللہ ان کے گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ سے دعا کرے ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، کیا شان و عظمت اللہ پاک جل جلالہ نے حج اور عمرہ کرنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے حج کے لیے چلے گئے ہیں اور مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلیم، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان شریف میں بالخصوص عمرہ کی ادائیگی کرنا، اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی معیت میں حضور کی صحبت میں رہ کر حضور کے ساتھ رہ کر جس طرح وہ حج کو ادا کر رہا ہو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی انہی سے روایت ہے کہ میں ایک ایسی خاتون ہوں جس کی عمر زائد ہو چکی ہے، زیادہ ہو چکی ہے، میں بیمار ہوں، تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو مل لیجیے حج کی جگہ کافی ہو جائے، جتنا مطلب ثواب حج کا ہے اتنا اس کیفیت میں مجھے مل جائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اللہ حج کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں ہمارا بھی اس طرح کوئی نظام بن جائے اور اللہ پاک ہمارا بھی کوئی ایسا سبب بنائے کہ آئندہ جو آنے والا رمضان شریف ہے وہ ہمارا ان مقدس مقامات مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر گزرنے والے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے ایک ایسے پالان پر سفر کر کے حج کیا تھا جو عام ساتھ، اور ایک ایسی چادر جو پرانی تھی جس کی قیمت چادر درم یا اس کے برابر بھی نہیں ہوگی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اے اللہ یہ ایسا حج ہو جس میں کوئی ریاکاری اور شہرت نہ ہو، اس میں عاجزی انکساری سادگی کا درس دیا گیا ہے کہ انسان کا لباس کے اندر وہ سادگی اور عاجزی نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جل جلالہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ مجھ سمیت تمام عالم اسلام کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔